اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے پہلے 11 اسباق کی دہرائی کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے یہ دیکھا تھا اس کورس کا تعارف کراتے ہوئے کہ قرآن مجید سمجھنے کا یہ آسان اور تیز ترین طریقہ ہے، اور اشاروں کی مدد سے قرآن کے 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں ہم سیکھتے ہیں، اور کل 20 اسباق ہیں جو انشاءاللہ 20 کلاسوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ کورس کے مقاصد کیا تھے؟ نمبر 1، قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، یعنی قرآن کے 50% الفاظ 20 گھنٹوں میں آ جائیں۔ نمبر 2، نماز سمجھ میں آ جائے، یعنی اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے۔ نمبر 3، نماز مؤثر ہو جائے، یعنی خشوع خضوع اور شوق پیدا ہو۔ چوتھا یہ کہ قرآن کے ساتھ تعلق پیدا ہو، یعنی زندگی میں قرآن لانے کا طریقہ آ جائے، اور نیک اعمال یعنی اعلیٰ اخلاق کی ترغیب اور عربی بول چال کے 100 جملے سیکھنا، یہ ہمارے مقاصد تھے۔ الحمدللہ ہم اپنے مقاصد میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ نماز کے عام الفاظ جو ہیں وہ قرآنی صورتیں، اذکار، اور نماز میں ہم نے جو ہے سورۃ الفاتحہ، سورۃ العصر، سورۃ النصر، سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق جو پڑھنا ہے، جس میں سے سورۃ الفاتحہ اور اخلاص آپ پڑھ چکے ہیں۔ جبکہ اذان، دعا بعد الوضو، رکوع، سجود، التحیات اور درود اور ربنا آتینا فی الدنیا، یہ جو ہے آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو آئیے ثنا کو لیتے ہیں۔ سبحانکا، 2 حصے ہیں، سبحانہ کا، سبحانک پاک ہے، کا تو یعنی آپ پاک ہے، تو پاک ہے، اللہم اے اللہ۔ اللہم ایک ہی لفظ ہے، اس کے ٹکڑے نہیں کیے جاتے، اور دوسری بات یہ کہ یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی اور کے نہیں۔ یہ پکارنے کا لفظ ہے، اللہم اے اللہ، حرف ندا ہے۔ وا بی حمدی کا، ٹکڑے کیجئے، وا اور بی ساتھ، حمدی کا تیری تعریف، یہ 3 ٹکڑے ہوئے، وا بی حمدی کا۔ وا تبارک کا، وا اور تبارک جو ہے ایک ہی لفظ ہے، وا معنی اور، تبارک برکت والا ہے۔ اسموں کا 2 لفظ ہے، اسم نام کو کہتے ہیں، کا تیرا یعنی تیرا نام۔ وا تعالی، وا اور، تعالی بلند ہے، بالا ہے۔ جدو کا تیری بزرگی، جدو کا ایک ہی لفظ کے طور پر لیں گے۔ وَلَا الہ، وا اور، لا نہیں، الہ کوئی معبود، اور نہیں کوئی معبود، غیر کا تیرے سوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، پاک ہے تو اے اللہ اور تعریف ہے تیرے لیے۔ و تبارک اسمک و تعالی جدک، اور برکت والا ہے تیرا نام، اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی۔ ولا الہ غیرک، اور نہیں کوئی معبود سوائے تیرے۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، یہ مانگتی ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان رجیم جو دھتکارا ہوا ہے، بسم اللہ اللہ کے نام سے، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں، تمام جو ہے وہ شکر، للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا کیا ہے، رب ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن یعنی مہربان نہایت، اور رحیم اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک مالک ہے، یوم دن کا، دین بدلے کے، یعنی بدلے کے دن کا، یعنی جزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، وا اور، ایاک اور تیری ہی، نستعین مدد چاہتے ہیں، یعنی تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا 2 ٹکڑے،
ہدایت نہ ہمیں ہدایت دے، صراط راستے کی، مستقیم سیدھے، ہمیں سیدھے راستے کی جو ہے کیا ہے ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط رستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت آپ نے انعام کیا، علیہم ان پر، یعنی ان لوگوں کا رستہ جن پر آپ نے انعام کیا، اور وہ کون سے ہیں؟ وہ 4 ہیں، یعنی اس میں انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے اور صالحین ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر نہ کہ مغضوب جن پہ غضب کیا گیا، علیہم ولا الضالین اور جو بھٹکے یا گمراہ ہوئے۔ تو سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ یہ ہے، ہدایت کی دعا یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی دعا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اذان کے بارے میں پڑھا تھا، بسم اللہ الرحمن، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، ان کے لا نہیں الہ کوئی معبود، یعنی میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول، اشہد میں گواہی دیتا یا دیتا ہوں ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی آؤ، صلاح پر، صلاح یعنی نماز کی طرف، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف۔ حی علی الفلاح، حی آؤ اللہ طرف، فلاح فلاح کے یعنی نجات کے، کامیابی کے، یعنی حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے۔ لا الہ الا اللہ، لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود، الا سوائے اللہ، اللہ کے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اذان کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت یا اعلان۔ پھر ہم نے یہ دیکھا فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ بھی کہے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ نماز خیر بہتر ہے، من سے نوم نیند سے، یعنی نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے۔ وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ وضو سے پہلے پڑھتے ہیں بسم اللہ، بسم یعنی نام سے، اللہ اللہ کے۔ اس کے بعد درود، یہ جو ہے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں وضو کے بعد۔ اشہد میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، ان کے لا نہیں الہ کوئی معبود، الا سوائے اللہ، اللہ کے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ وحدہ وہ اکیلا ہے، لا نہیں شریک کوئی شریک، لہو اس کا، وحدہ لا شریک لہ وہ اکیلا نہیں ہے کوئی شریک اس کا۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اشہد میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں ان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، دو اسے عبد اور ہو، عبد بندے، ہو اس کے یعنی اللہ تعالیٰ کے، وَرَسُولُهُ 3 ٹکڑے، وا اور رسول، رسول وہ اس کے اور وہ اس کے رسول ہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک مختصر سی دعا ہے جو پڑھی جاتی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ اللہم اے اللہ، یہ اللہ کے لیے مخصوص ہے حرف ندا، اجعلنی، اجعلنی اجعل بنا دے، نی مجھے، اجعلنی بنا دے مجھے، من یعنی سے، توابین خوب توبہ کرنے والے، جمع ہے، یانون کا سے آیا جمع کا ہے، تواب خوب توبہ کرنا، یانون جمع، من التوابین خوب توبہ کرنے والوں سے، وا اور اجعلنی اور بنا دے مجھے، من سے، متطہرین یعنی پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ اب یہ اس کی جو ہے ساخت جو ہے آپ بتا دیجئے، المتطہرین حرف اسم فعل میں سے کیا ہے؟ جی المتطہرین، یہ جو ہے اسم ہے، حرف ہے، فعل ہے، کیا چیز ہے؟ اسم، اسم ہے۔ اگر یہ اسم ہے تو آیا یہ واحد ہے، یہ جمع ہے؟ جمع،
اگر جمع ہے تو آیا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر. اور یہ آیا عام ہے یا خاص ہے، یعنی نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ خاص. تو الف لہٰذا لام. الف لام سے پتہ چلا یہ اسم ہے، الف لام سے پتہ چلا یہ خاص اسم ہے، معرفہ ہے۔ الف لام کے بعد یا نون سے پتہ چلا یہ جمع ہے، اور یا نون سے پتہ چلا یہ جمع مذکر ہے، کیونکہ مذکر کی جمع واو نون اور یا نون سے ہوتی ہے۔ وضو کے بعد کی دعا کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ یعنی آپ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ، وضو کے بعد جو ہے کلمہ شہادت، اور اس کے بعد جو ہے یہ دعا پڑھیں تو جو ہے اس کے فضیلت یہ ہے کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم رکوع کی تسبیحات دیکھتے ہیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، رب رب ہے، بھی میرا ربی میرا رب اپنائیت ہے، العظیم عظمت والا۔ اس میں 4 چیزیں ہیں۔ کیا؟ سبحانہ پاک ہے، رب یعنی رب ہے وہ، تیسرا ربی میرا رب ہے، اور العظیم عظمت والا ہے یعنی اپنائیت ہے، پاکیزگی ہے، ربوبیت ہے، اپنائیت ہے اور عظمت ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں اس تصویر میں۔ پھر اس سے رکوع سے اٹھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع سن لی اللہ، اللہ نے سن لی اللہ نے، لی من 2 لفظ ہے، لی لیے من سے یعنی اس کی جس نے، حمیدہ ہو 2 لفظ ہے، حمیدہ تعریف کی، ہو اس کی یعنی سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی۔ اور پھر اس کے بعد یہ الفاظ بھی کہے جاتے ہیں ربنا ولک الحمد، ربنا 2 لفظ ہیں، رب نا ہمارے، ربنا اے ہمارے رب۔ ہم نے ایک ٹیبل پڑھا تھا ربہو، ربہو، ربہم، ربکا، ربی، ربکم، ربنا، اس کا ترجمہ تھا ہمارا رب۔ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اے ہمارے رب، یہ حرف ندا ہے، ربنا اے ہمارے، اور ربنا ہمارے رب، اس میں صرف ہمارے رب کا ترجمہ ہے۔ وا اور لکا، یہ دیکھیں 3 ٹکڑے ہیں، وا لا کا، وا اور لا لیے، کا تیرے، اور تیرے ہی لیے الحمد، ہر قسم کی تعریف ہے۔ الحمد کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ جی اسم ہے، واحد ہے جمع ہے؟ واحد واحد. واحد ہے، مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر. مذکر نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ معرفہ گڈ۔ چلے رکوع سے اٹھتے ہوئے ایک اور دعا تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے، آئیے اسے بھی دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما، ملء بھر کے، السماوات آسمانوں کو، وملء اور بھر کے، الارض زمین کو، وملء اور بھر کے، ما بینہما، بینا کہتے ہیں درمیان، اردو میں بھی ہوتا ہے بین بین، اور ہما ان دونوں کے، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کو بھی بھر کے، وملء اور بھر کے، ما جو، شئتا چاہے، تو چاہے، شئتا تو چاہے، جیسے ہم کہتے ہیں فعلتا، ذکرتا، عبدتا، یعنی تو کا صیغہ، اسی طرح شئتا تو چاہے، من سے شیء کسی چیز، بعدہ اس کے بعد، یعنی دیکھیے کتنی جو ہے وہ گہرائی ہے اس دعا کے الفاظ میں۔ اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں کو بھر کر، ہمیں پتہ ہے 7 آسمان ہے، وَمِلْءَ الْأَرْضِ اور تمام زمین کو بھر کے، وَمِلْءَ مَا بَيْنَ اور جو کچھ زمینوں اور آسمانوں کے درمیان ہے اس سب کو بھر کے، وَمِلْءَ اور بھر کے، مَا شِئْتَ جو تو چاہے، من شیء کوئی بھی چیز بعد میں اس کی، یعنی میں انسان ہوں مجھے نہیں پتا اس کے علاوہ بھی کوئی چیزیں اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی بھر دے، کس سے بھر دے؟ شکر سے۔ پھر سجدے میں جاتے ہیں تو پھر تسبیح آتی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانہ پاک ہے، ربی اس میں 2 چیزیں ہیں، ربی ربوبیت یعنی رب ہونا، اور ربی اپنائیت کہ میرا رب، الاعلیٰ سب سے بلند۔ تو اس میں 4 چیزیں کون سی ہوئی؟ پاکیزگی ہے،
ربوبیت ہے، اپنائیت ہے، اور کیا ہے؟ بلندی ہے. اور اس میں رکوع میں کیا تھا؟ اس میں بھی 3 چیزیں یہی تھی، پاکیزگی، ربوبیت، اپنائیت. وہاں پہ تھا عظمت، عظیم، یہاں پہ اعلیٰ، بلند. بس یہ دونوں تشبیہوں میں یہ عظیم اور بلند کا فرق ہے، باقی دونوں میں 4 چیزیں ہیں. اس کے بعد تشہد ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات تمام قولی باتیں، تمام زبانی باتیں، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلوات اور تمام جو ہے بدنی عبادتیں، والطیبات اور تمام جو ہے مالی عبادتیں. السلام علیکہ، السلام سلام، وہ علیکہ دو لفظ علی پر کا آپ پر، ایوہا ایو منی اے نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمت اللہ و اور رحمت ہو اللہ کی، وبرکاتہ و اور برکات برکت ہو اس کی 3 ٹکڑے، برکاتہ 3 ٹکڑے، برکاتہ اور برکتیں ہو اس کی آپ پر. السلام علینا، السلام سلامتی ہو، علینا علی معنی پر، نہ ہم پر بھی سلامتی ہو، اور اللہ پر، عباد اللہ بندوں پر. عباد عبد کی جمع ہے، اللہ کے بندوں پر. کون سے بندے؟ الصالحین، جو نیک ہیں. تو لہٰذا یہ آئیے اس کے اوپر توجہ کیجئے. التحیات کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، اور یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع. مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث. مؤنث ہے. نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ خاص حرف، معرفہ. معرفہ. الصلوات بھی اسی طرح الف لام سے پتہ چل رہا ہے، اسم الف لام سے پتہ چل رہا ہے، معرفہ ہے، اور آخر میں الف تا سے پتہ چل رہا ہے مؤنث کی جمع ہے. تو یہ بات میں بھی یہی 4 چیزیں. تو آئیے آگے چلتے ہیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں، ان کے لا نہیں الہ کوئی معبود الا سوائے اللہ کے، یعنی میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور اشہد اور میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے ہیں، ورسولہ 3 ٹکڑے، رسول اور معنی اور رسول معنی رسول اس کے یعنی اللہ تعالیٰ. یہ ہم نے اس میں کلمہ، اس میں اذان میں یہ پڑھ لیے تھے کلمات، تو یہ یہاں پہ صرف عبدہ زیادہ ہے، باقی سارے یہ الفاظ ہمارے پڑھے. پھر درود شریف پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم اے اللہ، صلی علی رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ پر، آل یعنی ان کی آل پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. کما جیسا کہ صلیتا آپ نے بھیجی رحمت، جیسے ہم کہتے ہیں نا فعلتا، جعلتا، فتحتا، نصرتا، اسی طرح صلیتا یعنی آپ نے جو ہے کیا بھیجی رحمت اللہ پر ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ اور پر آل ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. انا کا 2 حصے، انا بے شک کا آپ، حمید مجید، حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والے ہیں. یعنی اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے کہ آپ نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. بے شک تو آپ جو ہے تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے. جی حمید کیا ہے؟ اسم فعل حرف، اسم. آیا یہ واحد ہے جمع ہے؟ واحد. مذکر مؤنث؟ مذکر. معرفہ نکرہ؟ نکرہ. نکرہ کیونکہ الف لام نہیں. تو آئیے آگے ہے.
اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وہی الفاظ ہیں، اس میں صرف بارک کا اضافہ ہے اور برکتہ کا، ان دو کو دیکھ لیتے ہیں. بارک برکت عطا فرما، بارکتہ برکت عطا کی تو نے. باقی وہی اللہم اے اللہ علی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر. آل سے مراد ہے ان کے اہل و عیال اور ان کے پیروی کرنے والے، ان کے پیچھے چلنے والے، ان کے فالوور جو کہ ہم بھی شامل ہیں. اس کے بعد نماز کے اختتام سے پہلے ایک دعا پڑھی جاتی ہے، وہ یہ ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. ربنا اے ہمارے رب، آتینا دو ٹکڑے آتی دے نہ ہمیں، دے ہمیں، فی میں دنیا میں، حسنۃ بھلائی، وفی الآخرت حسنۃ اور فی میں الآخرت یعنی آخرت میں حسنت بھلائی، واقینا تین ٹکڑے وا کی اور نہ، وا معنی اور کی معنی بچا نہ ہمیں اور بچا ہمیں عذاب النار یعنی آگ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے. جہنم کا ایک نام جو ہے نار بھی ہے، جہنم جہیم، اسی طرح نار جو ہے وہ جہنم کا نام بھی ہے اور نار عربی میں آگ کو بھی کہتے ہیں. یہاں اس کے دونوں معنی ہیں. نماز کے بعد پھر ایک دعا ہم پڑھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا ہاتھ پڑھ کر بڑی محبت سے انہیں کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ اس دعا کو جو ہے ہر نماز کے بعد پڑھنا. کیا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اے اللہ، اعنی عطا کر، مدد کر میری، اللہ پر، ذکر کا ذکر یعنی یاد کرنے کا تیری یاد کرنے کا، اور شکر کا تیرا یعنی تیرا شکر ادا کرنے پر، اور حسن کہتے ہیں بہتر کو، اچھی کو، عبادت کا دو عبادت کا تیری عبادت کرنے پر. اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت کا. اے اللہ مدد فرما میری، تیری مدد یاد کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. اس کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھی تھی، آئیے اسے بھی دیکھتے ہیں. یہ ابتدائی مکی صورت ہے، نام اس کا اخلاص ہے، یعنی جو کوئی سمجھ کر پڑھے اور اس پر ایمان لائے تو اس کا عقیدہ جو ہے خالص ہو جائے گا. لوگوں کے سوال کے جواب میں کیا ہمارا معبود کیسا ہونا چاہیے، اس کا بہترین جواب یہ صورت ہے. اس کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگائیں، یہ صورت ایک تہائی یعنی ایک تیسرے حصے جو ہے قرآن کے برابر ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد، قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے. یعنی یہ صورت اس طرح گویا آپ نے تیسرا حصہ قرآن کا تلاوت کر لیا. اس کے بعد ہے قل هو اللہ احد، قل کہہ دیجئے، امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے. ہوا سے مراد اللہ، هو اللہ یعنی وہ اللہ، احد ایک ہے. قل هو اللہ احد یعنی اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. کس میں ایک ہے؟ ذات میں، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں. صفات میں یکتا ہے، اس جیسا کوئی دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، غیب نہیں جانتا اور نہ مدد کر سکتا ہے. اور حقوق میں یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے. اختیارات میں حلال و حرام قانون سازی صرف اللہ کا حکم ہے. تو اللہ کی ان چار جو ہے چیزوں میں جو ہے وہ اکیلا ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے حقوق میں، اپنے اختیارات میں اس جیسا کوئی نہیں ہے. اس کے بعد اگلی آیت ہے اللہ الصمد، اللہ صمد بے نیاز ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی اسے نیند نہیں آتی، نہ اسے تھکن ہوتی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے. اور دعا کریں اللہ اپنی تمام مخلوق کی ضرورت جس طرح تو پوری کرتے ہیں اسی طرح آئندہ بھی میری ضرورتوں کو پورا کر. تو الصمد کیا ہے جی؟ اسم فعل حرف کیا ہے؟ اسم میں واحد ہے جمع ہے؟ واحد.
मुज़क्कर है मुअन्निस है? मुअन्निस, मुज़क्कर, मुज़क्कर, मुज़क्कर। तो देखा ना, कैसे पता चला ये मुज़क्कर है? गोल तेरी लगी हुई, गुड। अच्छा, नकरा है या मारफा है? मारफा, मारफा, गुड। अलिफ लाम से हमें पता चला ये इस्म है, अलिफ लाम से पता चला ये मारफा है। और चूंकि इसमें कोई गोल ताग या मुअन्निस की इलामत नहीं आ रही, इसलिए हम इसे कहेंगे ये मुज़क्कर है। और चूंकि इसके आखिर में अब मुज़क्कर है, वाव नून या नून या कोई और ऐसी इलामत नहीं आ रही जिससे हम जमा समझे, तो ये वाहिद। अगली आयत है लम यलिद व लम यूलद। लम ना ही माजी के अंदर ले जाता है तस्वीर को, यलिद उसने जना, ना यानी ना उसने जना यानी किसी को, वाह और लम ना यूलद वो जना गया। लम यलिद ना उसने किसी को जना यानी उसकी कोई औलाद नहीं है, और लम यूलद और ना वो जन गया और ना वो खुद किसी की औलाद है। अल्लाह को औलाद की जरूरत नहीं। जब इंसान थक जाता है तो बच्चे जो है उसका दिल बहलाते हैं। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो बच्चे उसका सहारा होते हैं। जब इंसान मर जाता है तो बच्चे उसका नाम मुकाम जारी रखते हैं। अल्लाह ताला इन सारी कमजोरियों से पाक है, इसलिए उसको औलाद की जरूरत नहीं। ना वो थकता है, ना वो बूढ़ा होता है, ना जो है उसको जो है किसी चीज की जरूरत है, इसलिए जो है उसे औलाद की भी जरूरत नहीं, औलाद से बेनियाज है। तो ये लम यलिद व लम यूलद, ना उसने किसी को जना और ना जना गया। यलिद को देख लिए, उसने जना ये एक्टिव वॉइस है, यूलद जो है वो जना गया ये पैसिव वॉइस है। तो अल्लाह की अजमत जो है ऐसी कि कोई दूर दूर तक भी नजर ना आए, ना ज़ात में, ना सिफात में, ना हकूक में, ना इख्तियारात में। यानी अल्लाह अपने चारों चीजों में तन्हा वाहिद अकेला है, कोई उसका शरीक नहीं है। मोहब्बत से बार बार पढ़िए, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। माफ करने वाला, जरूरत पूरी करने वाला, मोहब्बत से ख्याल रखने वाला, अस्माउल हुस्ना अल्लाह के 99 नाम है, हर सिफ्त में उसके जैसा कोई नहीं है, न था, न है और न होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना पहला हिस्सा जो है 11 असबाक का जो कुरान से मुतालिक था वो पढ़ लिया। उसमें जो हमने दोहराया तो इस कोर्स के जो 6 मकासद से उन्हें हमने देखा। फिर इस कोर्स में जितना हिस्सा हमने नमाज से मुताल्लिक था, नमाज में पढ़ा था, वो हमने जो है सना से शुरू किया। सना के बाद जो है हमने रुकू की तस्बीह देखी, फिर जो है वो क़याम की तस्बीह देखी, फिर जो है वो दुआ एक जो है मिल समावात मिल अर्द व मिल मा बैनहुमा व मिल मा शिता बाद मा शिता शैअन बाद, वो हमने पढ़ा। फिर उसके बाद रुकू सिजदे की तस्बीह हमने पढ़ी। फिर तशहुद, तशहुद के बाद जो है हमने जो है वो दरूद शरीफ देखा, और रब्बना आतिना की दुआ के साथ ही नमाज का पूरा हिस्सा हमने मुकम्मल कर लिया। और उसके बाद हमने सूरतुल इखलास जो है वो पढ़ी। ये हमारा जो है पहला हिस्सा पूरा हुआ। आइए अब दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा 2 ग्रामर, पहले 11 असबाक के जो है वो ग्रामर की दोहराई में। इसमें हम ग्रामर के कायद में हमने बुनियादी तौर पे 6 जमायत देखे थे, हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नहनु, और कुछ हरूफ देखे थे जैसे मिन, मन, हल वगैरह। तो आइए ये तमाम असबाक आपने टीपीआई के जरिए किए, यानी टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। इसका मतलब है सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। हमने ये देखा अल्फाज या कलमे की 3 किस्में होती हैं, इस्म, फेल, हर्फ। इस्म क्या है? किसी का नाम, जैसे किताब, मक्का, या सिफ्त होती है जैसे मुस्लिम, मोमिन, अच्छा, बुरा। और इसकी पहचान ये होती है हर वो लफ्ज जिसके शुरू में अलिफ लाम आए वो इस्म होता है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह। और या ऐसा इस्म जिसके आखिर में दो जबर या दो जेर हो, जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। और या फिर ऐसा लफ्ज जिसके आखिर में वानून, यानून या अलिफ ता है, जैसे मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमातुन। तो ये सारे क्या हैं? इलामतें हैं इस्म। फिर हमने फेल पढ़ा, जिससे काम के होने या करने का पता चले और उसमें जमाना पाया जाए।
جیسے فتح اس نے کھولا، یعملون وہ سب جانتے ہیں یا جانیں گے، تو یہ کیا ہے، ان میں زمانہ پایا جاتا ہے کہ یہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے، یہ امر نہیں ہے، تو وہ جو ہے ایسے لفظ کو کہیں گے فعل۔ پھر ہم نے حرف کے بارے میں پڑھا جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، جس کی مثال کیا تھی، بی، لی، من، فی، ان وغیرہ۔ اس کے بعد ہم نے اس عام اور خاص کا پڑھا، معرفہ اور نکرہ۔ نکرہ کیا ہوتا ہے، جب کوئی اسم نکرہ ہوتا ہے، عام ہوتا ہے، تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے اس کے اوپر تنوین آتی ہے، دو پیش، دو زبر، دو زیر میں سے کوئی آتا ہے، جیسے کتابن یعنی ایک کتاب، یا انگریزی میں ترجمہ کریں آب۔ اس کے بعد خاص کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے، اسی اسم کے اگر شروع میں الف لام لگ جائے، الف لام کا مطلب ہوتا ہے وہ خاص نہ، تو تب کیا وہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیے کتابن عام تھا، اس پہ تنوین تھی، الف لام لگایا، الف لام لگتے ساتھ یہ کیا ہے، عام سے معرفہ یعنی خاص ہو گیا، اور اس میں ایک تبدیلی آئی، کیا، الکتاب، یعنی وہ جو کتاب پہ تنوین تھی وہ غائب ہوگی، اس کی جگہ ایک پیش رہ گیا۔ تو لہٰذا اس سے ہمیں دو باتوں کا پتہ چلا، عام اور خاص میں فرق کیا ہے، الف لام کا ہے۔ اگر کسی اسم کے ساتھ الف لام ہے تو وہ کیا ہوگا، معرفہ یا خاص ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ جب الف لام لگے گا تو تنوین نہیں رہے گی، اس کی جگہ ایک پیش، اگر دو زبر تھے ایک زبر، اگر دو زیر تھے اس لفظ پہ تو ایک زیر تھے، تو یہ اب کیا ہے، الکتابو ایک پیش کے ساتھ، الکتابہ ایک زبر کے ساتھ، الکتابی ایک زیر کے ساتھ، تین حالتیں بدل سکتا ہے، تو یہ جو ہے خاص ہو گیا۔ پھر جمع بنانے کا ہم نے ایک طریقہ یہ سیکھا کہ اگر کسی اسم کے آخر میں واو نون یا نون لگا دے تو وہ جمع بن جاتا ہے، جیسے مسلمون دو پیش والا لفظ تھا، ہم نے واو نون لگایا تو کیا بنا، مسلمون، اور دو زبر والا تھا مسلمن تو اس کے ساتھ یا نون لگا، کیا بن گیا، مسلمین، اور جو دو زیر والا مسلمین تھا اس کے ساتھ بھی یا نون لگتا ہے تو کیا ہوا، مسلمین۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جو ہے کسی اسم کی جمع واو نون سے آ رہی ہے تو وہ کیا، وہ دو پیش یا ایک پیش والا لفظ، اگر اس کی جمع یا نون سے آ رہی ہے تو وہ دو زبر یا ایک زبر یا دو زیر یا ایک زیر والا ہوگا۔ آئیے اس کو اس میں دیکھتے ہیں کہ اسم کی شروع میں پہچان کیا ہوتی ہے، الف لام ہو سکتا ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو آخر میں جو ہے اس پہ دو پیش، دو زبر، دو زیر یعنی تنوین میں سے کوئی آ سکتی علامت، اور اگر جمع ہو تو واو نون یا نون یا الف تا آتے ہیں۔ اب مثلا ہمارے پاس ایک لفظ ہے مسلمن دو پیش والا، ہم اس کے ساتھ الف لام لگا کر اسے خاص بناتے ہیں تو یہ کیا بن جائے گا، المسلم، یعنی تنوین کی جگہ ایک پیش آ گیا، اور اگر اسے جمع بنائے واو نون لگائے تو کیا ہوگا، المسلمون۔ اب ایک لفظ ہے ہمارے پاس مسلمن دو زبر کے ساتھ، اس کے ساتھ ہم الف لام لگاتے ہیں تو یہ کیا بنے گا، المسلمہ ایک زبر رہ جائے گا، جمع بنائیں گے تو کیا ہوگا، یا نون کا اضافہ کریں گے، المسلمین ہو جائے گا۔ ایک اور لفظ لیتے ہیں دو زیر والا، مسلمین، اس کے ساتھ الف لام لگاتے ہیں تو یہ کیا ہوگا، ایک زیر رہ جائے گا، المسلمی، اور جمع کیا ہوگا، یا نون سے المسلمین۔ تو کلیہ یہ ہوا، قاعدہ یہ ہوا، قانون یہ ہوا، اگر دو پیش والا لفظ ہے الف لام لگنے سے ایک پیش رہ جائے گا اور واو نون سے جمع، اگر دو زبر والا اسم ہے الف لام لگنے سے ایک زبر رہ جائے گا، دو زیر والا اسم ہے تو الف لام لگنے سے ایک زیر ہوگا، اور دونوں کی جمع یا نون سے ہوگی، المسلمہ سے المسلمین، المسلمی سے بھی المسلم۔ آئیے پھر ہم نے یہ 6 ضمائر دیکھے، ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحن ہم سب۔ اسے پھر ایک بار دہرا لیجئے، ہوا وہ، ہم وہ، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحن ہم سب۔ اب میں اشارہ کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیے ایک انگلی دائیں طرف کیا مطلب ہے، ہوا وہ اور 4 انگلیاں، ہم وہ سب، ایک انگلی سامنے کی طرف، انت آپ، اپنی طرف ایک انگلی، انا میں، 4 انگلیاں سامنے کی طرف، انتم آپ سب، اپنی طرف 4 انگلیاں، نحن ہم سب۔ جی ان کو کہتے ہیں ڈیٹیچ، یعنی منفصل، جدا جدا، جدا جدا، یعنی یہ اسی طرح لکھے ہوئے آتے ہیں، اور اس کی ایک دوسری شکل ہوتی ہے یہ جو کہ جڑ کر آتے ہیں، اسے کہتے ہیں متصل یا اٹیچڈ، کیا
ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ای میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. تو اسے بھی ایک بات دہرا دیجئے، میں اشارہ کرتا ہوں. جی کیا ہوگا ایک انگلی سے؟ ہو اس کا، 4 انگلیاں دائیں طرف، ہم ان سب کا، ایک انگلی سامنے کی طرف، کا آپ کا، اپنی طرف، یہ میرا، سامنے کی طرف 4 انگلی ہیں، کم آپ سب کا، اور اپنی طرف ہوں. نہ ہمارا. اچھا، یہ جو جڑنے والے ہیں ان کی خوبی یہ ہے، ان کے ساتھ اسم بھی جڑتے ہیں، ان کے ساتھ حرف بھی جڑتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. ایک اسم ہے رب، جب ہم نے اسے جوڑا تو یہ کیا بن گیا؟ ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. اب اگر ہم اس کی ربو کی جگہ جو ہے ایک لفظ لے آتے ہیں کتاب، تو آئیے کتاب سے جوڑ کے اس کا ترجمہ کیجئے. دی کتابہ اس کا کتاب، کتابہم ان سب کا کتاب، کتابوں کا آپ کا کتاب، کتابی میرا کتاب، کتابکم آپ سب کا کتاب، کتابنا ہماری کتاب. جی اسی طرح اگر ہم ایک لفظ لے لیں رسول، تو ہمارا ٹیبل کیا بنے گا؟ رسولہ اس کا رسول، رسولہم ان سب کا رسول، رسول کا آپ کا رسول، رسولی میرا رسول، رسولکم آپ سب کا رسول، رسولنا ہمارا رسول. اگر ہم قلم لفظ لے لیں ایک، یعنی پین، تو تب کیا بنے گا ٹیبل؟ قلمہ اس کا قلم، قلمہم آپ سب کا قلم، قلم کا آپ کا قلم، قلمی میرا قلم، قلم کا آپ سب کا، قلمکم آپ سب کا قلم، قلمنا ہمارا قلم. ایک اور لفظ ہے جوال، جوال کہتے ہیں موبائل کو، تو کیا بنے گا ٹیبل؟ جوالہ اس کا جوال یا اس کا موبائل، رب جوالہم ان سب کا موبائل، جوالو کا آپ کا موبائل، جوالی میرا موبائل، جوالکم آپ سب کا موبائل، جوالنا ہمارے. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں مذکر اور مؤنث کا فرق کیا تھا. ہوا مذکر کے لیے ہوتا ہے، یا مؤنث کے لیے ہوتا ہے. ہوا وہ مرد، یا وہ عورت. اور اس کو یاد کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ اسما کو لیتے ہیں. مثلا مسلمن، یہ جو ہے مذکر کے لیے، تو مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ مسلمات. بولتا لگا. مومنن، تو یہاں کیا ہوگا؟ مومن، صالحن، تو ادھر مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ صالحات، کافرن، تو کیا ہوگا؟ کافرتن، مشرکن، تو مؤنث کیا ہوگا؟ مشرکاتن، مشرکاتن، یہ مشرکاتن. اور اگر یہاں پہ ہو ناصرن، تو ادھر کیا ہوگا؟ ناصرتن. گولتا لگا دیں گے، ناصرتن ہو جائے گا. اگر یہاں پہ ہو عابدن، تو ادھر کیا ہوگا؟ عابدتن، عابدتن ہو جائے گا. اگر یہاں پہ ہو ذاکرن، تو ادھر کیا ہوگا؟ ذاکرتن، ذاکرتن ہو جائے گا، گولتا لگا دیں گے. اگر یہاں پہ ہو عالمن، تو ادھر کیا ہوگا؟ عالمتن. عالمت. اس کا مطلب یہ ہوا جو مذکر اسم ہے اس سے مؤنث بنانے کا ایک قاعدہ یہ ہے، اس کے آخر میں گولتا لگا. مسلمن مسلمات، مومن مومنات، صالح صالحات، کافر کافرات، مشرک مشرکات، ناصر ناصرات، عابد عابدات، سامع سامعات، عالم عالمات. یعنی گولتا لگاتے جائیے، آپ کے اسم بنتے جائیں. اس کے بعد ہم نے حروف پڑھے تھے 9. ان میں پہلا سیٹ تھا 3 کا، لا من اور ان. تو آئیے ان سے جو ہے ان ٹیبلز کو بناتے ہیں. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے. منہم اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے. انہو ان سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے. اس کے بعد ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا واو. واو کے معنی ہوتا ہے اور. آئیے ان ٹیبلز کے ساتھ واو کو جوڑتے ہیں. وَلَهُ اور اس کے لیے، وَلَهُمْ اور ان سب کے لیے، وَلَكَ اور آپ کے لیے، ولی اور میرے لیے، وَلَكُمْ اور آپ سب کے لیے، وَلَنَا اور ہمارے لیے. وَمِنْهُ اور اس سے، وَمِنْهُمْ اور ان سب سے، وَمِنْكَ اور آپ سے، وَمِنِّي اور مجھ سے، وَمِنْكُمْ اور آپ سب سے، وَمِنَّا اور ہم سب سے. وَأَنْهُ اور اس سے، وَأَنْهُمْ اور ان سب سے، وَأَنْكَ اور آپ سے، وَأَنِّي اور مجھ سے، وَأَنْكُمْ اور آپ سب سے، وَأَنَّا ہم سے.
تو اس کے بعد اگلا سیٹ جیسے اس پہ مذکر کی پہچان کے لیے کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہو جو ہے یہ ہو جو ہے کیا ہوا جو ہے یہ مذکر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہا کیا ہے یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے۔ اب اس کی مثالیں دی، ربہ تو ادھر کیا ہوگا ربہا، ربها دینوہا، کتابہ کتابوہا، رسولہ تو ادھر کیا ہوگا رسولها رسولوہا، لسانو یعنی اس کی زبان تو ادھر کیا ہوگا لسانوہا اس کی زبان، دارو دار کہتے ہیں گھر کو، اس کا گھر تو ادھر کیا ہوگا دارها دارو، تو یعنی ہا لگا دیں گے، ربہ ربوہا، دینو دینوہا، کتابو کتابوہا، لسانو لسانوہا، دارو داروہا، کلمو کلموہا، اسمو اسموہا، امو اموہا۔ تو آپ جو بھی لفظ جوڑے ہو لگائیں گے تو مذکر ہو جائے گا، ہا لگا دیں گے تو مؤنث۔ آئیے اب اس کی جمع بنانا سیکھتے ہیں کہ مؤنث کی جمع کیسے بنائیں گے۔ مذکر کی جمع بنانے کا طریقہ یہ تھا کہ آخر میں واو نون یا میم لگا دیتے ہیں، جیسے مسلمون سے مسلمون مسلمون، صالحون سے صالحون صالحین، کافرون سے کافرون کافرین، مشرکون سے مشرکون مشرکون، عابد سے عابدون سے عابدون عابدین۔ یہ تھے مذکر۔ مؤنث کے لیے کیا کرتے ہیں، مؤنث کے اسم کے آخر میں بولتا ہٹا کے الف تا لگا دیتے ہیں، تو یہ ہوگا جیسے مسلماتن سے مسلمات، مومناتن سے مومنات، صالحاتن سے صالحات، کافراتن سے کافرات، مشرکاتن سے مشرکات، عابداتن سے عابدات عابدات، ناصراتن سے ناصرات ناصرات، اسی طرح ذاکراتن سے ذاکرات ذاکرات، عالماتن سے عالمات عالمات، یعنی الف تا اگر لگا دیں گے تو مؤنث کی جمع ہوگی، جیسے صلاحت سے صلاحت سے صالحات صلوات، صلوات پڑھانا صلوات پڑھا، التحیات للہ والصلوات وہ کیا وہ سارے یہ جمع تھے مؤنث کے۔ تو آئیے آگے دیکھتے ہیں حروف۔ ہم نے حروف جو پڑھے تھے لی من ان، یہ تین ایک سیٹ تھا، لی کے معنی ہوتا ہے لیے، من کے معنی سے، ان کے معنی ہوتا ہے سے بارے میں، اور یہ 7 جو ہے حروف جر تھے، لا یا لی یہ 2 حالتوں میں آتا ہے، من ان بی فی الا الا یہ حروف جر ہے۔ ان کے ساتھ ہم نے 2 اور حرف پڑھے، ما اور اندہ۔ ما اور اندہ حروف تو ہیں مگر حرف جر نہیں ہے، یہ اس سمے یہ مختلف ہے۔ پہلا سیٹ لیتے ہیں، بی کے معنی ہوتا ہے سے، بسم اللہ سے، فی کے معنی ہوتا ہے میں، فی سبیل اللہ سے، اللہ کے معنی ہوتا ہے پر، السلام علیکم میں علیہ میں جو ہے وہ اللہ آتا ہے۔ ان کو ہم ہی ہم کا ای کم نا کے ساتھ ملاتے ہیں تو دیکھیں، بی ہی اس کے ساتھ، بی ہم ان سب کے ساتھ، بی کا آپ کے ساتھ، بی مجھ سے، بی کم آپ سب سے، بینا ہم سے، فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب۔ ہم نے 2 لفظ سیکھے تھے وا اور فا، آئیے ان کو ان کے ساتھ ملاتے ہیں۔ پہلے وا سے ملاتے ہیں، وا بے ہی اور اس سے یا اس کے ساتھ، وا بے ہم اور ان سب سے، وا بی کا اور آپ کے ساتھ، وا بی اور مجھ سے، وا بکم اور آپ سب سے، وا بینا اور ہم سب سے، وفی ہی اور اس میں، وفی ہم اور ان سب میں، وفی کا اور آپ میں، وفی یا اور مجھ میں، وفی کم اور آپ سب میں، وفی نہ اور ہم سب میں، وعلیہ اور ان پر، وعلیہم اور ان سب پر، وعلیک اور آپ پر، وعلیہ اور مجھ پر، وعلیکم اور آپ سب پر، وعلینا اور ہم سب۔ اب فا کو لیتے ہیں، فا کے معنی ہوتے ہیں پس، فا بے ہی پس اس پر یا اس سے، فا بے ہم پس ان سب سے، فا بی کا اور پس آپ سے، فا بی پس مجھ سے، فا بیکم اور پس آپ سے، فا بینا اور ہم سے، فا فی ہی پس اس میں، فا فیہم پس ان سب میں، فا فی کا اور پس آپ میں، فا فی یا اور پس ان میں، فا فیکم اور پس آپ سب میں، فا فینا اور پس ہم سب۔
فعلیہ پس اور ان پر، فعلیہم پس اور ان سب پر، فعلیک اور پس آپ سب آپ پر، فعلیہ اور پس ہم پر، فعلیکم پس آپ سب پر، فعلینا پس ہم سب پر۔ اگلا سیٹ تھا لی کے معنی ہوتے ہیں لیے الحمدللہ سے، اس کے معنی یاد کرتے ہیں، بن کے معنی ہوتے ہیں سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے یاد کرتے ہیں، ان کے معنی ہوتے ہیں سے، اس کے معنی رضی اللہ۔ انہیں بھی ہم، کا، ای، کم، نا کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ٹیبل یہ بنتا ہے، لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، منہ اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی آپ مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سب سے، انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سب۔ اب ان کے ساتھ ہم واو اور فا کو جوڑیں گے، پہلے وا کو، وَلَهُ اور اس کے لیے، وَلَهُمْ اور ان سب کے لیے، وَلَكَ اور آپ کے لیے، ولی اور میرے لیے، وَلَكُمْ اور آپ سب کے لیے، وَلَنَا اور ہمارے لیے، وَمِنْهُ اور اس سے، وَمِنْهُمْ اور ان سب سے، وَمِنْكَ اور آپ سے، وَمِنِّي اور مجھ سے، وَمِنْكُمْ اور آپ سب سے، وَمِنَّا اور ہم سب سے، وَعَنْهُ اور اس سے، وَعَنْهُمْ اور ان سب سے، وَعَنْكَ اور آپ سے، وَعَنِّي اور مجھ سے، وَعَنْكُمْ اور آپ سب سے، وَعَنَّا اور ہم سب۔ اب فا کو جوڑتے ہیں، فلاح پس اس کے لیے، فلاح پس ان سب کے لیے، فلکا پس آپ کے لیے، فلی پس میرے لیے، فلکم پس آپ سب کے لیے، فلانا پس ہمارے لیے، فمنہ پس اس سے، فمنہ پس ان سب سے، فمن کا پس آپ سے، فمنی پس مجھ سے، فمنکم پس آپ سب سے، فمنا پس ہم سب سے، فانہ پس اس سے، فانہم پس ان سب سے، فان کا پس آپ سے، فانی پس مجھ سے، فانکم پس آپ سب سے، فانا پس ہم سب سے۔ تو تیسرا سیٹ ہمارا ہے الہ، الہ کے معنی طرف، اسے یاد کرتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون سے، ما کے معنی ہوتے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، اندہ کے معنی ہوتے پاس، کم ریالن اندہ کا، ان کو ہم کا، ای کم، نا کے ساتھ جوڑیں تو یہ ٹیبل بنتا ہے، الہی اس کی طرف، الہیم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، معہو اس کے ساتھ، معہوم ان سب کے ساتھ، معکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، مانا ہمارے ساتھ، اندہو اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندکا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندنا ہمارے۔ ان کے ساتھ بھی واو اور فا کو جوڑتے ہیں، وَإِلَيْهِ اور اس کی طرف، وَإِلَيْهِمْ اور ان کی طرف، وَإِلَيْكَ اور آپ کی طرف، وَإِلَيَّ اور میری طرف، وَإِلَيْكُمْ اور آپ سب کی طرف، وَإِلَيْنَا اور ہماری طرف، وَمَعْهُ اور اس کے ساتھ، وَمَعْهُمْ اور ان سب کے ساتھ، وَمَعَكَ اور آپ کے ساتھ، وَمَعِي اور میرے ساتھ، وَمَعَكُمْ اور آپ سب کے ساتھ، وَمَعَنَا اور ہمارے ساتھ، وَعِنْدَهُ اور اس کے پاس، وَعِنْدَهُمْ اور ان سب کے پاس، وَعِنْدَكَ اور آپ کے پاس، وَعِنْدِي اور میرے پاس، وَعِنْدَكُمْ اور آپ سب کے پاس، وَعِنْدَنَا ہمارے۔ اب فا کو جوڑتے ہیں، فَإِلَيْهِ پس اس کی طرف، فَإِلَيْهِمْ پس ان سب کی طرف، فَإِلَيْكَ پس آپ کی طرف، فَإِلَيَّ پس میری طرف، فَإِلَيْكُمْ پس آپ سب کی طرف، فَإِلَيْنَا پس ہماری، فَمَعْهُ پس اس کے ساتھ، فَمَعْهُمْ پس ان سب کے ساتھ، فَمَعَكَ پس آپ کے ساتھ، فَمَعِي پس میرے ساتھ، فَمَعَكُمْ پس آپ سب کے ساتھ، فَمَعَنَا پس ہمارے ساتھ، فَعِنْدَهُ پس اس کے پاس، فَعِنْدَهُمْ اور پس ان سب کے پاس، فَعِنْدَكَ پس آپ کے ساتھ، فَعِنْدِي پس میرے پاس، فَعِنْدَكُمْ پس آپ کے ساتھ، فَعِنْدَنَا پس ہمارے ساتھ۔ اب یاد رکھیے حرف جر کے بارے میں چار باتیں، ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے، جیسے آمنت باللہ اس کی مثال۔ نمبر 2، کبھی حرف جر عربی میں تو ہوتا ہے مگر دوسری زبان میں غائب ہوتا ہے۔ نمبر 3، کبھی حرف جر عربی میں نہیں مگر دوسری زبان میں ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 4، حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسے لکڑی سے مارا یا لکڑی کو مارا کے معنی میں فرق ہے۔ تو حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہوتے ہیں، اس کی مثال ہے صلی لی ربکا، صلی لی جب آیا اس کا مطلب ہے نماز پڑھیے ربکا اپنے رب کی، صلی علی محمد، صلی علی جب آیا اس کا مطلب ہے رحمت بھیجیے، یعنی لی آیا تو نماز کے معنی، اللہ آیا صلی کے ساتھ تو رحمت کے معنی ہوگی، یعنی لفظ حرف جر بدلنے سے معنی بدل۔ پھر ہم نے اشارے کے الفاظ سیکھے تھے، نزدیک کے لیے ہم کہتے ہیں ہاذا یہ، جمع کے لیے کہتے ہیں ہاؤلا یہ ہے مذکر، مؤنث کے لیے ہم کہتے ہیں ہاذہی یہ، اور جمع کے لیے ہاؤلا یہ، دور کے لیے ہم کہتے ہیں ذالک وہ مذکر کے لیے، اولئک اس کی جمع وہ سب مذکر، مؤنث کے لیے ہم کہتے ہیں تلکا وہ ایک، اور اولئک وہ سب۔ اس کا مطلب ہے جمع میں دونوں میں کوئی فرق نہیں، ہاؤلائے ہاؤلا، اولئک اولئک، واحد میں فرق ہے ہاذا ہاذہی، ذالک تلک۔ آئیے اسے دیکھتے ہیں، یہ دیکھیے ہاذا
مذکر کے لیے، حاضی مونس، ذالکا مذکر کے لیے، تلکا مونس. یہ مذکر کے صیغے جو ہے ایک دوسرے کے علیحدہ ہیں، مذکر مونس کے. جمع کے نہیں، جمع میں یہ کہیں گے ہاؤلائے، ہاؤلائے نزید، اولائے کا دور کے لیے، اولائے کا دور کے لیے. صرف ہاتھ کا فرق ہوگا، مذکر کے لیے دایاں، مونس کے لیے بایاں. باقی ہاؤلائے ہاؤلائے، اولائے کا اولائے. ہاں یہ فرق ہے، ہاذا حاضی، ذالک. اس کے بعد ہم نے افعال شروع کیے، اس میں پہلا سیٹ ہم نے لیا فعلا، فتح، جالا. عربی گرامر میں اکثر افعال 3 حروف سے مل کے بنتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ثلاثی مجرد. جیسے فا عین لام سے ایک بنا، فاتحہ سے بنا، جی عین لام سے بنا. پھر ہم نے دیکھا ماضی عربی گرامر میں 3 قسم کے فعل یا زمانے ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں ماضی جو گزر گیا یعنی پاسٹ ٹینس. دوسرا ہوتا ہے مضارع جو گزر رہا ہے یا گزرے گا یعنی ابھی نہیں گزرا، اور اسے کہتے ہیں کیا؟ ہاں جی امپرفیکٹ ٹینس. اور تیسرا ہوتا ہے امر و نہی یعنی حکم دینا یا درخواست کرنا، کمانڈ. تو آئیے اس میں پہلا سیٹ ہے، اس میں فعلا، تو فعلا کو لیں. اس کا ہم نے ماضی کا ٹیبل پڑھا ہے ابھی تک. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. تو میں انگلیوں سے اشارے کرتا ہوں، آپ مجھے اس کا ٹیبل کرا دیجئے مائننگ ساتھ. ایک انگلی دائیں طرف، فعلا اس نے کیا، 4 انگلیاں دائیں طرف، فعلو ان سب نے کیا، ایک انگلی سامنے کی طرف، فعلتا آپ نے کیا، انگلی اپنی طرف، فعلتو میں نے کیا، 4 انگلی سامنے کی طرف، فعلتم آپ سب نے آپ سب نے کیا، اپنی طرف. فعلنا ہم سب نے کیا. ہم سب نے. اس میں مکالمہ ہے، دیکھیں حل جعلا کیا جواب ہوگا؟ حل جعلا نعم کا نعم جعلنا، حل جعل کیا جواب ہوگا؟ نعم جعل، حل جعلتا کا کیا جواب ہوگا؟ نعم جعلنا، حل جعلتم کا کیا جواب ہوگا؟ نعم جعلنا، حل جعلتم کا کیا جواب ہوگا؟ نعم جعلتا، حل جعلنا کا کیا جواب ہوگا؟ نعم جعلتم. تو آئیے اگلا ٹیبل جو ہے، یہ تو ہم نے کیا تھا نا، ایک کیا، ابھی اس کے 2 رہتے ہیں، ان کو ہم پورا کرتے ہیں. پہلے سیٹ میں 3 تھے، اعلیٰ جالا فتح، یہ ہم نے اعلیٰ کا کیا. ابھی ہمارے 2 رہتے ہیں، ان کو ہم جو ہے یہیں پہ پورا کرتے ہیں. آئیے جعلا اس نے بنایا، جعلو ہم سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. اور مونس کیا ہم نے پڑھ لیا، تو جعلت اس مونس نے بنایا. فتح سے دیکھیں، فتح اس نے کھولا، فتح ہم سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتو کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا، فتح نے کھولا. تو یہ آپ کے تینوں ٹیبل پورے ہو گئے. پہلے سیٹ کیا تھا؟ فعلا، جعلا، فتح. اس کے بعد ہمارا دوسرا سیٹ آتا ہے جو کیا ہے؟ نصرہ. نصرہ اس نے مدد کی، خلقہ اس نے پیدا کیا، عبادہ اس نے عبادت کی، ذکرہ اس نے عبادت ذکر کی. تو آئیے پہلا لیتے ہیں نصرہ سے. نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا آپ سب نے مدد کی، نصرت نصرت. اب میں اشارے کرتا ہوں، آپ مجھے جو ہے اس ٹیبل کی جو ہے دہرائی کرا دیجئے، فعل بھی بتائیں اور اس کا ترجمہ بھی. ایک انگلی دائیں طرف، نصرہ اس نے مدد کی، 4 انگلیاں دائیں طرف، نصرو ان سب نے مدد کی، ایک انگلی سامنے کی نصرتا طرف، آپ نے مدد کی، ایک انگلی اپنی طرف، نصر تو میں نے مدد کی، 4 انگلیاں سامنے کی طرف، نصر تم آپ سب نے مدد کی، 4 انگلیاں اپنی طرف، نصرنا ہم سب نے مدد کی، ایک انگلی بائیں طرف. نصرت اس عورت نے مدد. گڈ. اس کے بعد ہم نے کچھ الفاظ لیے، جیسے زیدن 2 پیش کے ساتھ ہے، تو یہ اس کی اصلی حالت ہے، یہ کیا کام کرنے والا ہے، فاعل ہے، اس کو انگلش میں سبجیکٹ ہے. زیدن 2 زبر کے ساتھ کیا ہے، یہ اس کی حالت بدل گئی، یہ بدلی ہوئی حالت ہے، اس کو مفعولی حالت کہتے ہیں اور انگلش میں آبجیکٹ کہتے ہیں. تو یہ جو آبجیکٹ والی حالت ہے، اس کو ہم جملوں میں لیتے ہیں.
हल नसरा ज़ैदन, क्या जवाब होगा? नअम नसर ज़ैदन, हल नसरू ज़ैदन, नअम नसरु ज़ैदन, हल नसरता ज़ैदन, नअम नसरतु ज़ैदन, हल नसरतुम ज़ैदन, नअम नसरना ज़ैदन, हल नसरतु ज़ैदन। नअम नसरता ज़ैदन, हाँ, हल नसरतुम ज़ैदन, नअम नसरना ज़ैदन, हल ज़ैदन। नसरना ज़ैदन, नअम नसरतुम आम ज़ैदन, नसर नसरतुम तुम ज़ैदन। ज़ैद। ये आपने फर्क रखना है कि सवाल में आया ता आ रहा है या तू आ रहा है, तुम आ रहा है या ना आ रहा है। अगर ता आ रहा है तो जवाब तू होगा, अगर तू आ रहा है सवाल में तो जवाब ता होगा, अगर तुम आ रहा है सवाल में तो जवाब ना होगा, अगर सवाल में ही ना आ रहा है तो जवाब तुम। आइए उसके बाद अभी 3 रहते हैं, आइए उनको भी हम पूरा कर लेते हैं। 3 कौन से हैं इसके साथ? नसरा के साथ क्या था? अबदा, अबदा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबदता आपने इबादत की, अबदतु मैंने इबादत की, अबदतुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की, अबदत उस औरत ने इबादत की, खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतु मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया, खलकत उस औरत ने पैदा किया। ज़करा उसने जिक्र किया, याद किया, ज़करू उन्होंने जिक्र किया, ये याद किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ये याद किया, ज़करतु मैंने जिक्र किया, ये याद किया, ज़करतुम आप सबने जिक्र किया, याद किया, ज़करना हम सबने जिक्र किया, याद किया। तो ये आपके चारों टेबल पूरे हो गए। तो आइए अब उसके बाद हम लेते हैं तीसरा सेट। तीसरे सेट में क्या है? दराबा उसने मारा, सामिया उसने सुना, आलिमा उसने जाना, आमिला उसने अमल किया। तो आइए पहले दराबा की मिसाल लेते हैं। दराबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतुम मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा, दराबत उस और। तो अब आप बताइए एक उंगली दाएं तरफ क्या होगा? दरबा उसने मारा, 4 उंगलियां दाएं तरफ, दरबू उन सब ने मारा, एक उंगली सामने की तरफ, दरबता आपने मारा, एक उंगली अपनी तरफ, दरब तो मैंने मारा, 4 उंगलियां सामने की तरफ, दरब तुम आप सब ने मारा, 4 उंगलियां अपनी तरफ। दरब ना हम सब ने मारा। और अगर मैं कहूं कि ये सामिया है तो एक उंगली से क्या होगा? समिआ उसने सुना, 4 उंगलियां दाएं तरफ, समिऊ उन सब ने सुना, एक उंगली सामने की तरफ, समिअता आपने सुना, अपनी तरफ एक उंगली, समिअ तो मैंने सुना, 4 उंगलियां सामने की तरफ, समिअ तुम आप सब ने सुना, 4 उंगलियां अपनी समिअ तरफ, समिअना हम सब ने सुना, एक उंगली बाईं तरफ, समिअत उस औरत ने सुना। नहीं समय समय अत। ओके, अच्छा अब आ जाते हैं अबदा। अबदा के टेबल पे एक उंगली दाईं तरफ, अबदा उसने जिक्र की जाया, उस 4 अबदू उंगली दाईं तरफ, अबदू उसने याद की, उन सब उन ने सब याद ने की, इबादत की, एक उंगली सामने की तरफ, आपने इबादत की, एक उंगली अब अपनी तरफ, अबद तो मैंने इबादत की, 4 उंगली सामने की तरफ, अबद तुम आप सब ने इबादत की, 4 उंगलियां अपनी तरफ। अबदना हम सब ने इबादत की, आलिमा, आलिमा से कीजिए, एक उंगली दाईं तरफ, अलिमा उसने जाना, आलिमू, उन सब ने जाना, अलिमता, आपने जाना, एक उंगली अपनी अलिम तरफ, अलिम तो मैंने जाना, 4 उंगलियां सामने की तरफ, अलिम तुम आप सब ने जाना, 4 उंगलियां अपनी तरफ। अलिमना हम सब ने जाना, और उसका आखिरी है आमिला। आमिला से कीजिए, एक उंगली दाईं तरफ, अमेला उसने अमल किया, अमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तो मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिल ना हम सब ने अमल। गुड। तो तीसरा सेट हमारा था दराबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतुम मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा, दराबत उस औरत ने मारा। हल दराबा, क्या जवाब होगा? माँ जरबा, हल दराबू, माँ जरबू, हल दरबता, माँ जरब तो,
हल दरबतु, मा दरबता, हल दरबतुम, मा दरबना, हल दरबना। मा दरबतुम। गुड। तो आइए सामिया का टेबल। सामिया उसने सुना, सामिऊन सबने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सबने सुना, समेना हम सबने सुना, ये हमने कर लिया था। आइए हल सामिया क्या जवाब होगा? अम समिआ, हल सामिऊ, नअम समिउ, हल समेता, नअम समिअतु, हल समेतु, नअम समिअता, हल समेतुम, नअम समिअना, हल समेना। नअम समिअतुम। गुड। तो आइए अल कुरान, ये है मार्फा लफ्ज अलिफ लाम वाला, तो ये क्या होगा? अल कुरान, लफ्ज था कुरानुन, दो पेश के साथ, जब अलिफ लाम लगा क्या हुआ? अल कुरान। ये इसकी असल हालत है, ये जो है डूअर है, ये इस वक्त क्या फाइल है, इसको हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। और अल कुरान जो है ये इसकी बदली हुई हालत है, ये ऑब्जेक्ट है, और इसके ये मफूली हालत में है, तो इसको जो है हम इस्तेमाल करेंगे। हल समी अल कुरान, क्या जवाब होगा? नअम समिअल कुरआन, हल समीउल कुरान, नअम समिउल कुरआन, हल समीतुल कुरान, नअम समिअतुल कुरआन, हल समीतुल कुरान, नअम समिअतल कुरआन, हल समीतुम कुरान, नअम समिअनल कुरआन, हल समीनल कुरान। नअम समिअतुमल कुरआन। कांग्रेचुलेशन, आपसे पूरा कर लिया है। चूंकि इसमें अफ़ाल आपको पूरे नहीं थे, इसलिए मैं सारे अफ़ाल आपको एक दफा पूरे टेबल जो है करा देता हूँ। ये 11 है, पहले सेट में 3 है, फता फ़ाला जाला, तो हम जो है वो फ़ाला से शुरू करेंगे। फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतू, फ़ालतुम, फ़ालना, फ़ाला। जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना, जालत। फतहा, फताहू, फताहता, फताहतू, फताहतुम, फताना, फतात। ये पहला सेट पूरा हुआ। दूसरे सेट में 4 हैं, कौन से? नसरा, खलका, आबादा, जकरा। आइए उनके टेबल करते हैं। नसरा, नसरहू, नसरता, नसरतू, नसरतुम, नसरना। खलका, खलकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना। अबदा, अबदू, अबदता, अबदतू, अबदतुम, अबदना, अबदत। जकरा, जकरू, जकरता, जकरतू, जकरतुम, जकरना, जकरत। ये दूसरा सेट हुआ। तीसरे सेट में 4 हैं, दरबा, समिया, आलिमा और आमिला। दरबा, दरबू, दरबता, दरबतू, दरबतुम, दरबना, दरबत। समिया, समियू, समेता, समेतु, समेतुम, समीना, समियत। आलिमा, आलिमू, अलिमता, अलिमतु, अलिमतुम, अलिमना, अलिमत। आमिला, आमिलू, अमिलता, अमिलतु, अमिलतुम, अमिलना, अमिलत। तो ये 11 के 11 टेबल आपके माजी की आपने पढ़े हैं, ये दोहरा लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, माशाअल्लाह, कांग्रेचुलेशंस, आपको मुबारक हो, आपने जिस कोर्स कर लिया है। आइए अब आपको आपके मिड क्विज के बारे में कुछ बता दूं। आपका बैच नंबर 478 है, और ये आपका मई में जो है, इसी महीने में आप इसका मिड क्विज देंगे। तो आइए, तारीख जिस दिन हो रहा है वो 29 मई आ रही है, बरोज पीर, पीर यानी आने वाले पीर के दिन है। वक्त जो है आपका होगा 4 बजे से 5:30 बजे तक, 1.5 घंटा आपका क्विज का टाइम है। और इसके नंबर आपको पता है, होमवर्क जितने भी आपके हैं उनके 30% नंबर होते हैं फाइनल रिजल्ट में, और जो मिड क्विज टर्म ये आप अभी देने जा रहे हैं इसके भी 30% होते हैं, और जो फाइनल क्विज आप देते हैं जो आखिर में 20 असबाक के होगा उसके 40% नंबर होते हैं। तो ये होमवर्क जो है आपने करने होते हैं, और ये मिड टर्म और क्विज, और इसमें जो होमवर्क है ये डिवाइड हो जाता है। ये कैसे डिवाइड हो जाता है? ये वर्क बुक और होमवर्क में 15-15% हो जाता है। टोटल 30 है, लेकिन 15 आपके जो है वो वर्क बुक के लिए होते हैं, 15 जो है आपके ये जो आपको हम हर 2 सबक के बाद एक होमवर्क भेजते हैं उसके होते हैं। इन दोनों को मिला के होमवर्क के 30% बनते हैं, यानी किताब के भी, वर्क बुक के भी और होमवर्क के मिला के 30%। जो सर्टिफिकेट है वो ये है कि 90 या उससे ज्यादा % अगर आप लें तो आपको डिस्टिंक्शन का सर्टिफिकेट मिलता है। अगर 70 से 99% लें तो जो है सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिलता है। और अगर 50 से जो है 69% तक लें और बशर्ते कि 70% अटेंडेंस हो तो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन होता है। अगर 50% से कम हो या अटेंडेंस भी कम हो
پھر جو ہے پارٹیسپیشن کی، جی آپ نے اس کورس میں شمولیت کی ہے۔ کوئز کی انسٹرکشنز یہ ہیں، ٹوٹل پوائنٹس آپ کے کویسچن تقریباً 70 ہے، اور ٹائم جو ہے آپ کے پاس 90 منٹ ہے، اور آپ کے شروع ہونے کا ٹائم 4 بجے ہوگا، ختم ہونے کا ٹائم 5:30 یعنی 1.5 گھنٹہ ہے۔ تاریخ آپ کی 29 مئی بن گئی ہے۔ اپنا پورا نام اور واٹس ایپ نمبر لکھیے گا، اپنے فون وغیرہ کو چارج رکھیں، اور جو ہے وہ اگر نیٹ کا پرابلم ہے تو اس کا اپنا کوئی سولوشن ڈھونڈیں۔ کوئز انسٹرکشن جو ہے اسپیس اور کنیکٹیویٹی یہ آپ کی ہونی چاہیے، لینڈسکیپ یعنی آپ جو ہے موبائل کو ایسے کریں، اگر ایسے کر رہے ہیں یہ پورٹل ہوتا ہے، اسے کرتے ہیں لینڈسکیپ۔ لینڈسکیپ میں یہ ہوتا ہے جگہ زیادہ ہو جاتی ہے، جو چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی ہو، اور اگر نہ نظر آئے گا پھر اسکرول کریں، یعنی اس کو انگلی سے ایسے گھمائے تو آپ کو چھپی ہوئی چیزیں جو ہے وہ آ جاتی ہے، اکثر ٹیبلز وغیرہ میں ہوتا ہے۔ زوم ان اور زوم، جو چیز نہیں پڑھی جا رہی ہے اس پہ 2 انگلیوں سے اس کو ایسے پھیلائیں، وہ پھیل جائے گا، آپ کو واضح ہو جائے گا یہ 2 پیش ہیں، 2 زبر ہیں، 2 زیر ہیں، یا کیا چیز ہے، یا کون سا لفظ ہے، اس کو آپ زوم ان اور زوم آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے ایک کام کرنا ہے، جب آپ سبمٹ کرتے ہیں اپنا رزلٹ، سبمٹ کرنے سے پہلے جو ہے آپ نے اس کو ایک دفعہ پورا دیکھنا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ شروع میں اپنا نام یا واٹس ایپ نمبر نہ لکھیں، تو جب آپ آخر میں سبمٹ پہ کریں گے وہ سبمٹ میں ہوگا، اور آپ کو کہے گا اپنا نام یا جو ہے وہ موبائل نمبر لکھیں یا واٹس ایپ نمبر، تو آپ پھر دوبارہ، ورنہ یہ ہوتا ہے بعض اوقات غلطی سے سبمٹ ہو جاتا ہے، پھر آپ اسے دوبارہ نہیں کر سکتے، نہ ہم آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ ہم اس وقت آپ کی مدد کر سکتے ہیں، آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ غلطی مت کریں، اپنا نام مت لکھیں، اپنا واٹس ایپ نمبر نہ لکھیں، پورے جو ہے کوئز کو حل کر لیں، حل کرنے کے بعد سبمٹ کریں گے تو وہ سبمٹ نہیں ہوگا، بلکہ آپ سے وہ آپ کا نام یا آپ کا واٹس ایپ نمبر پوچھے گا، وہ آپ لکھیں اور پھر تمام سوالوں کو دیکھ لیں، کیونکہ بعض اوقات جو ہے آگے پیچھے کرتے ہوئے سوالوں کے جواب تبدیل ہو جاتے ہیں، یا بعض کے جواب جو ہے مٹ جاتے ہیں، تو وہ آپ نے بھیجنے سے پہلے تسلی کرنی ہے کہ تمام سوال جو ہے آپ نے حل کیے ہو۔ اور سیو اسکرین شاٹ، جب آپ سبمٹ کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو آپ کے نمبر بتاتا ہے، آپ اپنے نمبر جو ہے اس کو جو ہے ایک اسکرین شاٹ لے کر رکھ لیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا رزلٹ ہمارے پاس ریکارڈ میں نہیں ہوتا، اور ہم کہتے ہیں آپ نے کوئز نہیں دیا، آپ کہتے ہیں جی میں نے دیا تھا، یہ دیکھو یہ میرے نمبر ہیں، یہ میرا نام لکھا۔ پیٹرن آف کویسچن، اس میں سوالات کس قسم کے ہوں گے؟ جیسے آپ کے ہوم ورک میں سوالات آ رہے ہیں بالکل بعین اسی طرح ہوں گے، یعنی اس میں پہلے 11 اسباق جو آپ نے پڑھے ہیں آج ہم نے ان کی دہرائی کی ہے، اسی سے جو ہے آپ کا پیپر آئے گا، اور جو ہے اس میں کچھ ایسے ہوں گے جن میں آپ نے اس کا جو ہے الفاظ کو توڑنا ہوگا، مثلا وہ کہتا ہے وکینا ٹکڑے کیجئے، تو لہٰذا آپ کو پتہ ہے اس کے 3 ٹکڑے ہیں، وا کا کی اور نہ۔ اسی طرح جو ہے وہ کہتا ہے وا بھی ہمدی کا ٹکڑے کیجئے، وا بھی ہمدی کا، تو لہٰذا اس طریقے سے جو ہے کچھ الفاظ آ سکتے ہیں ایگزام میں۔ ٹیبلز کویسچن ہوتے ہیں، مثلا آپ کو کچھ الفاظ دیں گے، ان کے آگے لکھا ہوگا اسم فعل حرف، یعنی آپ نے پہچاننا ہے اس میں کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے، کون سا حرف ہے۔ سنگولر پلورل، یا تو آپ کو جمع کا لفظ دیا ہوگا اور اس کے ساتھ 3 جو ہے واحد دیے ہوں گے کہ جن میں سے کون سا صحیح ہے، یا ایک جو ہے واحد کا لفظ دیا ہوگا اور ساتھ میں نیچے 3 جو ہے یا 4 جو ہے وہ جمع کے لفظ ہوں گے کہ ان میں سے کون سا صحیح ہے، اسے کہتے ہیں جمع واحد۔ پھر ہے اردو سے عربی اور عربی سے اردو، یعنی کوئی جملہ دیا ہوگا اردو میں اور اس کا کہا ہوگا جی اس کی عربی جو ہے بتائیں کیا ہے، نیچے 3 عربی کے جملے دوں، یا جو ہے آپ کو جو ہے وہ اردو کا جملہ دیا ہوگا اس کی عربی بنائیں، یا عربی کا دیا ہوگا اس کا اردو۔ آڈ اینڈ آؤٹ، یہ ایک سوال جو ہے ذرا ہٹ کے آتا ہے، آپ کو کچھ الفاظ دیے ہوں گے اور کہا جائے گا ان میں سے جون سا مختلف ہے وہ علیحدہ کیجیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے پہلے آپ اسم فعل حرف میں دیکھتے ہیں، فرض کر لیں وہ چاروں اسم ہیں دیے گئے لفظ، یا چاروں حرف ہیں، یا چاروں فعل ہیں، تو اس کا مطلب ہے پہلا جو ہے وہ طریقہ کار وہ صحیح نہیں ہے، اس سے مدد نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے واحد جمع دیکھ، پھر آپ ان چاروں کو دوبارہ دیکھیں ان میں کون کون سے جمع واحد ہیں، فرض کر لیں وہ چاروں ہی واحد ہے یا چاروں ہی جمع ہے، تو اس طریقے سے بھی آتے ہیں۔ پھر آخری طریقہ یہ ہوتا ہے ان میں مذکر مؤنث کو دیکھیں، فرض کر لیں ان میں 3 مذکر ہیں 1 مؤنث ہے تو مؤنث کو علیحدہ کر لیں، فرض کر لیں اس میں 3 مؤنث ہیں اور 1 مذکر ہے تو مؤنث۔ تو آئیے اس کی ایگزامپل آپ کو میں دکھاؤں گا، کچھ سوالات کی جو ہے مشق آپ کو دکھائی جاتی ہے۔ مثلا ہمیں کائنات میں غور و فکر کرنا چاہیے، سورۃ فاتح کی کون سی آیت ہمیں یہ عادت سکھاتی ہے، یہ سوال ہے، اس کے ساتھ آپ کو 4 جوابات دیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ABCD، تو ان میں سے کون سا جواب صحیح ہے؟
ہمیں کائنات میں غور و فکر کرنا چاہیے. سورت فاتح کی کون سی آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے؟ جی گڈ. اسی طرح سبحان ربی الاعلیٰ میں کن 4 باتوں کا ذکر ہے؟ یہ سوال ہے. آگے 4 جواب آپ کو دیے. پاکی، اپنائیت، عظمت، ربوبیت. پاکی، ربوبیت، اپنائیت، بلندی. پاکی، اپنائیت، رحمت، ربوبیت، تسبیح، حد، بندگی، عظمت. سبحان ربی الاعلیٰ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ جی پاکی، ربوبیت، جی اپنائیت، بلند. اور بلندی. اسی طرح ایک سوال ہے حل فیکم خیر. یہ دیکھیں یہ اب عربی میں سوال آیا اور اس کا عربی میں آپ سے جواب مانگا. آپ کو 4 جواب انہوں نے دیے. پہلا جواب ہے نام فیہم خیر. دوسرا جواب ہے نام فیکم خیر. تیسرا ہے نام فینا خیر. چوتھا ہے اس میں بی اور سی دونوں درست ہیں. جی یعنی 4 جواب دیے. اب ان میں سے کون سا حل فیکم خیر سی کیا جواب ہو؟ سی نام نعم فینا فینا خیر. خیر. لہذا سی جو ہے نام فینا خیر یہ درست ہے. آئیے اسی طرح اب میں ایک لفظ دیا ہے الرحمن کا معنی بتائیے. یعنی عربی کا لفظ دیا آپ سے اردو میں بہت نہیں مانگا ہے. رحم کرنے والا، دینے والا، بہت مہربان، شفقت کرنے والا. ABCD کون سا صحیح ہے؟ الرحمن. سی. سی ٹھیک. اب یہ بہت دیکھیں مہربان. علیہ کا علیہ یہ ایک وہ عربی جو ہے کنسٹرکشن ہے، فکرہ ہے. وہ کہتے ہیں اس کے ٹکڑے کیجئے. علیہ کا و علیہ یہ دیکھیں علیہ کا 2 ٹکڑے، و تیسرا ٹکڑا، علیہ 2 یہ 5 ٹکڑے. اب دیکھیں پہلے میں دیا اللہ کا پلس و علیہ یہ 4. بی میں دیا اللہ کا و علیہ 5. سی میں بی دیا علیہ کا پلس والا واحد 3 ٹکڑے. ڈی میں دیا علیہ کا و علیہ 2. کون سا صحیح ہے؟ بی. بی علیہ کا صحیح ہے. اب یہ دیکھیں ایک طرف آپ کو کچھ جو ہے وہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، اس کے آگے ٹیبل دیا گیا ہے اسم فعل حرف کے پانا. مثلا ایک لفظ ہے حسنۃ. یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے، کیوں تنوین آ رہی ہے. اسی طرح جعل یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل ہے. ہم نے پڑھے ہوئے ہیں فعل جعل، فعل، فتح یہ اس میں سے ہے. اللہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ حرف ہے. ہم نے پڑھا ہوا ہے اللہ، الہ، ما، اندہ یہ سب حرف ہے. ہوا کیا ہے؟ اسم. اسم ہے. سارے ضمیر ہم، انتا، انا، انتم، نانو، ہو، ہم، کا، ای، تو، نا یہ سب اسم ہوتے ہیں. اس کے بعد ان کیا ہے؟ اسم فعل حرف. اسم وہ سوری حرف یعنی اتنی جلدی بدل گیا یہ میرے لیے تو ایک بہت بڑی معلومات تھی کہ یہ جو ہے اسم میں تبدیل ہو گیا. آپ لوگوں نے ہمت کر کے یہ 11 سبق پڑھ کے اتنا نالج حاصل کر لیا کہ ان کو جو ہے اسم میں تبدیل کر دیا. حرف. یہ کام تو ہم سے بھی نہیں ہوا جنہوں 12 کورس پڑھا دیے ہیں QC1 کے، ان سے بھی یہ کام نہیں ہوا کہ ہم بھی ان کو جو ابھی تک اسم میں تبدیل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. چلیں جی ذکر کیا ہے؟ اسم فعل حرف فعل. اچھا اب یہ سوال ہے جس میں زیادہ مشکل ہوتی ہے، اس کو جو ہے تھوڑا سا توجہ دیجیے اور دیکھیے. دیے گئے الفاظ کون سا جو ہے وہ مختلف ہے. اب دیکھیے ایک دیا ہے حاضے ہی، دوسرا ہے ہاؤلائے، تیسرا دیا ہے ہیا، چوتھا ہے تلکا. ہم پہلی کیٹیگری میں کیا ہے؟ اسم فعل حرف ڈھونڈیں گے. حاضے ہی اسم، ہاؤلائے اسم، ہیا اسم، تلکا اسم. یہ تو چاروں اسم. اس کا مطلب حرف فعل والا تو ہے نہیں. پہلے کیٹیگری کا کام. دوسری طرف آتے ہیں کیا ہے؟ واحد جمع. حاضے ہی واحد، ہاؤلائے جمع، ہیا واحد، تلکا واحد. ہاں جی کوئی جواب ہے؟ یعنی 3 واحد ہے، ایک جمع ہے. حاضے ہی واحد، ہیا واحد، تلکا واحد. 3 واحد ہے. ہاؤلائے جمع تو اس کا مطلب ہاؤلائے سب میں مختلف ہے. آپ کا جواب حل ہو گیا. آپ کو جو ہے واحد جمع کی طرف وہ مذکر مؤنث کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑی. اگلا سوال دیکھتے ہیں. یہ آپ کا نہیں ہے کیونکہ اس میں مضارع ہے. مضارع آپ نے پڑھا نہیں، اس لیے اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں. یہ اگلا بھی مضارع کا ہے. تو آئیے اب آپ کے سوال جو آپ کی باری ہے. یس ام محمد آپ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں؟ پوچھے سسٹر. السلام علیکم. صحیح ہے جو آپ کورس پا رہے ہیں تو یہ ختم ہو گیا نا، کمپلیٹ ہو گیا. تو آپ یہ جو یوٹیوب کا آپ کا چینل ہے نا وہاں پہ آپ نیکسٹ بھی کروا رہے ہیں، تو پھر یہ کیا اب ہم نیکسٹ لیول کر سکتے ہیں کہ نہیں؟
سسٹر پہلی بات تو یہ کورس پورا نہیں ہوا، اس کے 20 اسباق ہیں، ابھی آپ نے صرف 11 پڑھے ہیں، 9 اسباق رہتے ہیں، جب 9 اسباق بھی ہو جائیں گے آپ کا فائنل کروز ہوگا، تب آپ QC1 کوالیفائڈ ہوں گے، QC1 آپ کا پورا ہوگا، تب آپ QC2 کر سکیں گے۔ ابھی آپ نے صرف نصف کورس پورا کیا ہے، تو 10 سبق بنتے ہیں، لیکن امتحان کے لیے ہم 11 سبق کو رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کے جو کوئز آ رہے ہوتے ہیں 2 کے آ رہے ہوتے ہیں، وہ 11 پہ جا کے پورے ہوتے ہیں، پہلا کوئز کھلاتا ہے، تو اس لیے 11 سبق کے بعد آپ کا مڈ کوئز ہوتا ہے، یعنی مڈ ایگزام ہے، اور پھر جب آپ 20 کے 20 اسباق پورے کر لیں گے پھر آپ کا فائنل کوئز ہوگا۔ ابھی آپ کی 9 کلاسیں رہتی ہیں۔ اس اور کا کوئی سوال؟ یس سسٹر حمیرہ، آپ کی آواز مجھے نہیں سنائی دے رہی، شور ہو رہا ہے۔ چلیے کسی اور کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے۔ جی افشل، یس افشل عظیم، آپ نے کیا تھا، کوئی سوال ہے آپ کا؟ تو انشاءاللہ آپ کتنے کو جب کوشچن ہوں گے ٹوٹل؟ ابھی اس میں آپ کو بتایا گیا تھا تقریباً 70 سوال ہوں گے اور 90 منٹ آپ کو دیے جائیں گے۔ یہ عموماً 60 70 80 90 اتنے ہی ہوتے ہیں، 70 60 سے لے کر MCQs میں ہی ہوں گے نا؟ جیسے آج سے اب تک ہوم ورک وہ جو ہے آئے ہیں، آپ کے جو ہوم ورک آ رہے ہیں اسی طرح کے سوالات ہوں گے، جب آپ کو میں نے چند نمونے بھی دکھا دیے کہ سوال دیا ہوگا، ہر سوال کے ساتھ 4 جو ہے جواب ہوں گے، جس میں سے ایک درست ہوگا، MCQ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، ملٹیپل چوائس، اور یہ جو ہے ان میں سے اسی پیٹرن پہ آپ کے تمام سوالات۔ اوکے، چلیے آپ کا اگر کوئی اور سوال نہیں ہے پھر ہم جو آپ سے اجازت لیتے ہیں، تو آگے بڑھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔